گلستان بنا دیا صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا اسلام کی جبی کو درخشاں بنا دیا اسلام کی جبی کو درخشاں بنا دیا اور بیدار کر کے قوت احساس انسان کو حسین انسان بنا دیا صحرائے کربلا کو نعرہ سلام دنیا میں نام ہو جائے یہ آرزو ہے کہ دنیا میں نام ہو جائے در حسین پہ میرا مقام ہو در حسین پہ میرا مقام ہو وہ کبھی نجات میں مدینے میں کربلا میں کبھی اسی میں عمر کا قصہ تمام ہو آرزو ہے کہ کر ہم تیروں کو سزائے دیا کرو ہم تیروں کو سزائے دیا کرو ہر دم علی علی کی سزائے دیا کرو ہر دم علی علی کے سزائیں دیا کرو اور بے ساختہ لبوں پہ جو آ جائے علی اے ہم تم اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو اس دم تم اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو اس طرح ان کے روح کو نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام کے شیخ بہت مختصر سوچانی دل میں اگر حسین کی بات نہیں ملی دل میں اگر حسین کی
الفت نہیں ملی اس شخص کے لہو میں، شرافت نہیں ملی اس شخص کے لہو میں، شرافت نہیں ملی، اور جس کی در علی پر سکونت نہیں ملی، ایسی جہاں میں کوئی فضیلت نہیں ملی، ایسی جہاں میں کوئی فضیلت نہیں ملی، اور جنت ہے صرف الفت حیدر کا ایک صدا، عشق غم حسین کی قیمت نہیں ملی، عشق غم حسین کی قیمت نہیں ملی، اور رکھا ہے اپنے عشق علی میرے واسطے، اچھا ہوا زمانے کی دولت نہیں ملی، اچھا ہوا زمانے کی دولت نہیں ملی، اور اوروں کی بات کرتا میں کیسے کہ عمر بھر مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملے، مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملے، اور یہ شعر بطور خاص کہ بعد حسین آئینہ حیران ہے آج کا، بعد حسین آئینہ حیران ہے آج کا، ایسی حسین پھر کوئی صورت نہیں ملے، ایسی حسین پھر کوئی صورت نہیں ملے، اور ایک صرف ہے زمانے میں ایسا غم حسین، اشکوں کی جس کے واسطے قلت نہیں ملے، اشکوں کی جس کے واسطے قلت نہیں ملے، دل میں اگر حسین کی الفت نہیں ملے، اور شیر علی کو گھاٹ پہ جانے سے روک دے، شیر علی کو گھاٹ پہ جانے سے روک دے، ایسی کسی دل میں ہمت نہیں ملے، ایسی کسی دل میں ہمت نہیں ملی، وہ چھپتا علی کا شیر کو فوج یزید کو تلوار بھی اٹھانے کی مہلت نہیں ملی، تلوار بھی اٹھانے کی مہلت نہیں ملی، اور ایک شب میں نار نور میں تبدیل ہو گئی، ایک شب میں نار نور میں تبدیل ہو گئے، اور کی طرح کسی کی بھی قسمت نہیں ملی، اور کی طرح کسی کی بھی قسمت نہیں ملی، اور پایا ہے جس نے نور بلائے علی قمر
دل میں اگر حسین کے اللہم صل علی محمد و آل محمد. نہ بنی ایسی داستان کوئی، نہ بنی ایسی داستان کوئی، نہ لٹا ایسا کارواں کوئی، نہ بنی ایسی داستان کوئی، زندگی دے رہے ہیں صبح نبی، آئے لے عمر جاویداں کوئی، نہ بنی ایسی داستان کوئی، نہ بچا روز عاشوراں، نوجوان کوئی بے زبان کوئی، نہ بنی ایسی داستان کوئی، اور صبر شبیر یاد آتا ہے، اپنا مرتا ہے جب جوان کوئی، نہ بنی ایسی داستان کوئی، اور قتل اب تک نہیں ہوا پیاسا، 6 مہینے کا مہمان کوئی، نہ بنی ایسے. فاتح. اللہم صل علی سر کی لاش پہ جب شاہ بہروور آیا، سر کی لاش پہ جب شاہ بہروور، جوان بیٹے کو بے جان خاک پر، لہو میں غرق جو لخت جگر نظر، وہ آہ کی شہدین کے عرش تھر، وہ آہ کی شہدین کے عرش تھر، گرے زمین پہ اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے، لہو بھرے ہوئے سینے سے مکمل لگے، لہو بھرے ہوئے سینے سے مکمل
کے لاش سے چلائے شاہ کیا غضب ہوا ہے میرے علی تمہارے زخموں کے صدقے میرے علی خدا کے واسطے چوکو تڑپ رہا خدا کے واسطے چوکو تڑپ رہا ارے خاموش تم ہو میری جان نکل جاتے ارے کہاں ہے درد جو رک رک کے ساتھ آتی کہاں ہے درد جو رک رک کے ساتھ کڑی ہے دھوپ چلو گھر میں میرے کہ ماں بھی دیکھ لے پیارے کا یہ کہہ کے لاش اٹھانے لگے تڑپ کے لیے علی اکبر نے ہچکیا دو چاہ تڑپ کے لیے علی اکبر نے ہچکیا نتاب درد کی لائے گزر گئے اکبر کے ہاتھ پسر کھا کے مر گئے کدھر کے ہاتھوں پسر کھا کے مر گئے پکار شاہ کے جنت کی راہ لے کدھر کو کوچ کی اپنے خبر نہ دے کہوں گا کیا تمہیں پوچھے بغیر پھوڑے نہ گھر میں جانے کی مہلت قضا میں دے نہ گھر میں جانے کی مہلت قضا میں دے ارے تمام کن میں سے غربت میں منہ کھولو ارے ضعیف باپ کو فوجے اردو میں چھوڑ ضعیف باپ کو فوجے اردو میں چھوڑ ادھر سے لاش اٹھا کر چلے ادھر خیام سے نکلے مقدسہ پکار فضائے رو رو بزد ملا ہوا شہید پسر بھی دیو کرو ہوا شہید پسر بھی دیو کرو ارے امام سر پہ نہیں پاور کھڑا حسین گود میں اکبر کی لاش لاتے حسین گود میں اکبر کی لاش لاتے پسر کی لاش پہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق سيد البهير وسراج المزيد والكوكب الدري وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة وشفيع الأمة وإمام الرحمة مولانا ومولانا الثقلين بالحسن والحسين المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکھت ولایت، انتہائی واجب الاحترام سامعین، اعلان ہے خلاق کائنات کا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل اگر تجسیم پائے، عدل اگر جسم میں ڈھل جائے، عدل اگر مجسم ہو تو علی بنتا ہے. مجسم عدالت کا نام ہے علی، مجسم شجاعت کا نام ہے علی، مجسم سخاوت کا نام ہے علی، مجسم فصاحت کا نام ہے علی، مجسم بلاغت کا نام ہے علی. کائنات کی ساری عظمتیں جس کی نسبت پر ناز کرے اسے علی کہا جاتا ہے. اور مجسم عین عدل ہے علی، عین عدل کا نام علی ہے. کیونکہ مولا نے خود کہا تھا کہ مجھے شدت عدل کی بنا پر قتل کیا جائے گا. مولا نے خود کہا. لیکن طبیعت میں بہت ناساز. اس سے پہلی مجلس وہ یہ گواہ ہے، میرے ساتھ گواہ ساتھ لے کے چلنا. اتنی ساری دوائیاں انہوں نے کھلا دی تھی مجھے آدھے ہی گھنٹے میں، لیکن بس پڑھ دو مجلس. جی حالانکہ میں نے کہا کہ مولانا ہمارا حسنین صاحب قبلہ چھوڑے سے تشریف فرما تھے کہ ان کا سرکار سے پڑھوا دے. پہلے نہیں کیونکہ تو پوری کرنی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، جیسے یہاں پڑھ رہا ہوں ایسے میں وہاں پڑھا تھا آہستہ آہستہ. تو میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ ذرا زور سے سن لیجیے.
اچھا لگ جائے گا، لیکن بانیہ منڈی سے اگر ہے تو بہت معذرت کے ساتھ وہ میرے سے یقین کیجیے گا بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں، اتنا تکلیف ہے، لیکن چلے بہرحال ذکر ہے، وعدہ ہے تو نبھانا ہے۔ ویسے ہی اس دور کے خطیب وعدہ خلافی میں بدنام ہیں کہ وعدہ کر کے جدھر موٹا دیکھتے لفافہ ادھر چلے جاتے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کوئی لیول لگا دیا جاتا ہے کہ وعدہ کر کے غائب ہو گئے، اس لیے میں حاضر ہوا۔ آپ کی محبت ہے تو میں ایسے آہستہ آہستہ فکرے کہوں گا، آپ ذرا زور زور سے سنتے چلے جائیے گا، میرے ہاتھ میں دعائیں اور فنون خطابت تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے۔ 2 سال مسلسل اسی عمر سے آپ کی خدمت کی ہے، تو قوم کے خادم ہیں، آپ حضرات کے خادم ہیں، بی بی زہرا کے نوکر ہیں، آپ کے خادم ہیں، تو لہٰذا آپ سب عزادار ہماری سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کا تاج ہے، ذرا زور زور سے سنتے چلے جائیے۔ عرض کیا کہ عین علی نے کہا کہ علی کو قتل کیا جائے گا شدت عدل کی بنا پر، اسی لیے مولا کی جب ظاہری خلافت آئی تو آپ نے سب سے پہلا حکم صادر کیا کہ میں معاویہ ابن ابو سفیان کو شام کی گورنری سے معزول کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا علی اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا گورنر، ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، ذرا نرمی سے کام لے۔ علی نے کہا یا حکومت یا عدالت، اگر حکومت ہوگی تو عدل کے ساتھ ہوگی، حکومت ہوگی تو عدالت کے ساتھ ہوگی۔ اب اس فقرے پہ کچھ میری تقریر لکھی ہوئی ہے، فقرہ ابن عباس کے حوالے سے ہے۔ ابن عباس جسے تاریخ اسلام نے حبر الامہ کہا ہے، امت کی سیاہی کہا ہے، اتنی روایتیں بسم اللہ کا مفسر ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کو حکومت ملنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابو طالب کا لاڈلا 2 زانو ہو کے بیٹھا ہے اور ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ایک میں سوئی، اور اپنے جوتے کو گانٹھ رہے ہیں، اپنے نالین کو سل رہے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا یا علی اب تو آپ کو حکومت مل چکی، اب تو آپ کو جو ہے حکومت مل چکی، اب بھی آپ اپنی جوتیاں گانٹھ رہے ہیں اور اپنا جوتا سل رہے ہیں۔ علی نے کہا ابن عباس یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ ابن عباس نے کہا لا قیمت لہا، تو مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو علی نے کہا ابن عباس تمہاری حکومت علی کی نگاہ میں اس جوتے سے دبکتا ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے کہ تمہاری جو حکومت ہے یہ علی کی نگاہ میں اس جوتے سے بھی بدتر ہے، علی کی نگاہ میں اس جوتے کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جس حکومت کی تم بات کرتے ہو۔ لہٰذا علی نے کہا میں تجھے معزول کرتا ہوں۔ اس نے کہا معزول جانے دیجئے، میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ ارے صاحب جنگ کی دعوت وہ بھی اسد اللہ کو، کون دے رہا ہے؟ تو فقرہ سنیے گا، فقرے والی خطابت ہے، بہت جلدی جلدی سنتے چلے جائیں۔ ہاں آپ کو تصدیق چاہیے تو نہج البلاغہ نکالیے، خطبہ نمبر 3 حصے نہج البلاغہ کے، مکتوبات اور کیا نام اس کا، خطبات، مکتوبات اور کلمات کے ساتھ۔ خطبات جو مولانا نے خطبے دیے، مکتوبات جو مولانا نے خط لکھے، اور کلمات کے ساتھ وہ اقوال ذری چھوٹی چھوٹی حدیثیں، 3 حصے۔ دوسرا حصہ ہے مکتوبات کا، دوسرا حصہ نکالے لیٹر نمبر 10، مکتوب نمبر 10۔ اگر ایک ایک لفظ نہ ملے تو مجھے پکڑ لیجیے گا۔ جب اس نے دعوت دے دی مولانا کو کہ علی میں آپ کو لڑنے کی دعوت دیتا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بدر میں 22 کا تھا وہ اب 60 کا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ شعر کبھی برا نہیں ہوتا۔ اس نے للکار دیا مولا کو کہ علی آ جاؤ مجھ سے، جب جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں گورنری سے معزول دیتا ہوں، تجھے آؤ آ کے مجھ سے لڑو۔ علی نے پلٹ کے جواب دیا اگر تجھے علی سے لڑنے کا شوق ہے تو لوگوں کو کیوں مرواتا ہے؟ اگر ابو سفیان کا بیٹا ہے تو تلوار لے کے علی کے مقابلے میں آ۔ کہ اگر ابو سفیان کا بیٹا ہے تو تلوار لے کے آ، بے گناہوں کو کیوں قتل کرواتا ہے؟ بے گناہ کا خون کیوں بہت مرواتا ہے؟ اگر تجھ میں ہے تو آ میرے مقابلے پر۔
आजा लड़ने के लिए आगे मुकाबले को पड़ा। उसके बाद जो जुमला कहा है मैं फिक्रें पढ़ता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाइएगा। जहां आपको बात अच्छी लगेगी वह दुआएं दे दीजिएगा, इसलिए कि आपकी मुस्कुराहट मेरे हक में दुआ है। मोमिन के चेहरे पे मुस्कान आना ये भी इबादत है। तो और मैंने तो अर्ज किया, आपको बताया कि मैं मजलिस पढ़ता ही हूँ ताकि मोमिन राजी हो जाएं। मैं उन जाकिरीन में से हुई जो कहते हैं मैं लोगों के लिए नहीं पढ़ता, लोगों के लिए नहीं पढ़ते, अज़ादारों के लिए पढ़ते हैं। जो अज़ादार के बेटे इन्हीं को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, ये राजी होंगे तो जनाब सैयदा राजी होंगी। तो जो रखिएगा। अब मौला ने कहा कि अगर तुझे लड़ने का शौक है तो तलवार लेके तू आजा अली के मुकाबले पे। उसके बाद एक बात याद रखना, अना अबुल हसन कातिले जद्दे का व खाने का व अखी का यौम बदरिन, मैं वही अली हूँ जिसने तेरे नाना को मारा, तेरे मामू को मारा, तेरे भाई को। अली कह रहा है वही अली हूँ कि जिसने तेरे नाना को मारा, जिसने तेरे मामू को मारा, तेरे भाई हंजला को मारा यौम बदरिन। क्या मौला ने कहा, तू ये समझता है कि अली बूढ़ा है, जान का सैफ मई, तो अली के पास कलेजा भी वही है, तलवार भी वही है और जिगरा चाहिए भाई लड़ने के लिए। अली ने कहा कि जिगरा भी वही है, तलवार भी वही। जमाना तालिब इल्म में याद किए थे असगर भाई, आज कहाँ हमारे तालिब इल्म थे 2006 से मजलिसी पढ़ रहे तो 20 साल की जाकिरी की उम्र होगी। हाँ नहीं क्या आज के जाकिर कम खाते तब जल्दी मर जाते हैं। सलवात पढ़े नहीं हो ये मेरा पता नहीं, मौलाना सुल्तान साहब का बेटा है। मौलाना सुल्तान साहब जाची कहते हैं कि आज के दौर के खतीब कम खाते और कम जीते, जल्दी अपने काम 50 के स्तर में इतना पढ़ देते हैं जवानी में ये कि एक दिन में 4-4 5-5 तो भैया फेफड़े थे, जवाब तो देना ही है। लोग जल्दी सवेर से बैठ के निकल जाते हैं मौला का जिक्र करके। तो बहरहाल पुराने जमाने के जाकिरीन जो 80 साल में जितना पढ़ते थे, आजकल वो 40 ही साल में इतना पढ़ डालते हैं। एक दिन में एक के बाद एक मजलिस, एक के बाद एक मौला का तस्करा। तो ये याद किया था जमाने तालिब इल्म में कि मौला ने जो बलागा में कहा कि अली के पास जिगर भी वही है और तलवार भी वही है। तो किसी ने नज्म करके कहा था, इसी को नज्म कर दिया और बयान कर दिया कि मौला ने कहा मैं हूँ अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। चौथा मिसरा सुनिएगा साहब, मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का कास है। तेरे अजदाद के जिसने काटे थे सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है। अरे भाई काफिले तक पहुंच जाते, शौरा बैठे हुए भाई। तेरे अजदाद के जिसने काटे थे सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है। ओ बेखबर तुझे खबर ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास। शायद खबर ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम, तेरी तलवार प्यासी है खून के लिए, प्यास इसकी न मुझको बुझानी पड़े, अपनी हद में रहे ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से। देवबंद गए, देवबंद गए, बड़े बड़े बैनर लगे और उस पर लिखा है कि वो और अली भाई भाई। अरे मैं नहीं भेजा कि देखे, मैं जब गया वहां पे तो जहां से जाए नहीं दिख रहा है,
وہ سمجھ گئے وہ کون؟ وہ جس نے پروگرام میں میرے کام کیا تھا وہ بھائی کمال ہے صاحب، وہ بھائی تو مولانا نے اس کا جواب مولانا نے دے دیا. مولوی کیا جواب دے گی؟ مولانا نے کہا مکتوب نمبر 28 لیٹر نمبر 28 دے چکا تھا. اس نے بھی کہا یہ بات اس نے کہی تھی، ایسے ہی نہیں لکھا جا رہا پہلا بڑے بڑے بہن چھپ رہے. اس نے کہا تھا کہ آپ اور میں تو آپ مجھ جیسے میں آپ کے جیسا. تو مولانا نے پلٹ کے کہا کہ یہ کب ہو گیا کہ تو میرے جیسا کب سے ہو گیا. میرے بلاغا جملے شاید ترجمہ بدل جائے لفظ سے میری اپنی کی مفہوم تھی. اس نے کہا کہ آپ ہی چھوڑیے لڑائی جھگڑا وغیرہ کیا رکھا ہے آپ اور ہم تو آپ جیسے میں. مولانا نے کہا یہ کب سے ہو گیا؟ پھر مولانا نے کہا منا نبی ومنکم المکذب. میرا باپ نبی کی حمایت کرنے والا، تیرا باپ نبی کو جھٹلانے والا. میں تصدیق کرنا اس پر نہیں جو رہا میں. مولانا نے کہا من النبی ومنکم المکذب. میرا باپ ہر محاذ پہ نبوت کی حفاظت کرنے والا، نبوت کی حمایت کرنے والا، تیرا باپ نبی کو جھٹلانے والا، تو اور میں برابر کیسے؟ وَمِنَّا سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صَبِيحَةُ النَّارِ. میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار، تیرا بیٹا جہنمی. آپ بیٹے رہ گئے یزید پہلی میں جہنم کی موت. میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار، تیرا بیٹا جہنمی، تم اور میں برابر کیسے؟ اب اگلا فکرہ سنجھے گا منا سیدو شباب اہل الجنہ. یہ فکرہ کا فکرہ منا سیدو نساء العالمین ومنکم الحمالۃ الحطب. قرآن پڑھنے والے بیٹھے بھائی کہ میرے میری گھر کی عورت تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، اور تیرے گھر کی عورت جس میں قرآن نے لعنت کی. اب سوشل میڈیا والوں بولیے گا ضرور، جس پہ قرآن نے لعنت کی حمالۃ الحطب. آج پھر ایک نکل کے آئی حمالۃ الحطب. بھیا خان نہیں ہے، خان ہے. بند کر دو دروس، بند کراؤ مجلس سے. حکومت سے اپیل، شکل ایسی کہ دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس کنویں سے تعلق ہے، کس جن سے تعلق ہے. اب یہ کالی پیلی شکلیں بند کروائیں گے ازاداری. اب یہ آئیں گے، اب یہ آئی ہیں. اپیل کرتے ہیں کہ محرم بند ہو، جلوس کو بند کیا جائے، مجلسیں بند ہو، یہ ماتم بند ہو. یہ سب سن رہے ہیں آپ. اب جامعہ شبرا جنہوں نے پہلی محرم تو پڑھ دیا تھا، یہاں جا تو آج ہی پہلی محرم سمجھے آپ کہ یہ لوگ پڑھیں گے. ساحل سلسلے کا ایک شعر سناؤں گا اصغر بھائی. مکمل مجلس سے مجمع کھڑے ہو کر استقبال کرے، حق سماعت ادا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کالی پیلی شکلیں جن کی شکلوں پہ 12 بج رہے ہیں لعنتی شکلیں، حمالۃ الحطب کے مصداق، یہ جائیں گے صاحب ازاداری کو بند کرانے کہ ماتم کرو. نے کہا کہ یہ بادل چاند تاروں کی ضیاباری کو روکیں گے. دوسرا مصرع سنے گا یہ بادل چاند تاروں کی ضیاباری کو روکیں گے. تمہاری ماں کے بچے
तुम्हारी माँ के बच्चे आजादारी आजाद को रोकना दुआए जहरा को रोकना और इसमें कितनी ताकत तो किसी ने जो जहरा को दुआ रोक आजाद को रोक दे तो मौला ने कहा दुआ में बराबर कैसे मेरे घर की औरत तमाम आलिमीन की औरतों के सरदार है तेरे यहाँ हम मालतल हतर है हम मालतल हतर अब इसकी तफसीर के साथ आप कीजिए दे हम तुम मसद जाके पुरानी मस्जिद देख कोई तफसीर चला दे थोड़ा सा कोशिश चाहिए ये बिस्तर जो होता है तो बड़े बड़े हो जाते हो बनता है चला तो था थोड़ा बढ़िया आवाज कहाँ से आया है अच्छा दुकानदार को टेस्ट करना चलिए भाई सलवार मिलके मोहम्मद कहते और में बराबर कैसे मेरे यहाँ जो है वो जो आलमीन की औरतों की सरदार तेरे यहाँ जो है वो हमारा तलहता और अगर फिर भी तुझे लड़ने का शौक है अली से लड़ने का शौक है तो मैं अपना लश्कर जर्रार लेकर लफ्ज़ यही है कंवर साहब कहा कि मैं अपना लश्कर जर्रार लेके उड़ता हुआ आ रहा हूँ अरे साहब सलामत रहे आप भाई यूसुफपुर के मोहम्मद इस फिक्रे में दाद दे सकते थे भाई कल और भी पढ़ा है पता ही नहीं चला कि हुआ क्या लेकिन मैं पता चला कि कुछ कहा है अगर तुझे इतने ही लड़ने का शौक है तो अपने लश्कर जर्रार लेकर उड़ता हुआ आ रहा हूं तैयार है लिखा मौला ने खत कौन लेके जाएगा भाई तो एक सफी गुजरा है हातिम वो तो मुसलमान नहीं थे लेकिन उसका बेटा है अदी उनके दो बेटे हैं दोनों अली के साथ हैं एक को सब जानते हैं होज इब्ने अदी को होज इब्ने अदी इब्ने हातिम ताई लेकिन इनसे छोटा भाई और था जिसका नाम है तरिम्मा इब्ने अदी इब्ने हातिम ताई तरिम्मा का इमला है तो रे मीम अलिफ हाय हलवा इमला इसलिए बता दिया कि मैंने बड़े बड़ों को देखा है तेरे मीम है मजलिसों के रजिस्टर चेक करा तो उसमें लिखा था तेरे मीम हाय हब्बस मैंने कहा पढ़ना बाद में इमला पहले दुरुस्त करो इमला क्या है सब इसलिए इमला बता रहा हूँ तो के साथ है तो रे मीम अलिफ हाय हलवा हाय हुत्ती जिसे कहा जाता है तरिम्मा इब्ने अदी जिसके लिए कहा काना तवीलुल कामा शायरन फसीहन बलीगा तवील था लंबा चौड़ा शायर था फसीह था बलीग था नहजुल बलागा का खालिक जिसे फसीह कहे उससे कहा कि तुम जाओगे तो जाऊंगा शाम जाना है आज यहाँ जाऊंगा चलो जी लिखा होता लो अब अमामा तो उनका लिबास था ताज देखा है ताज अच्छा अगर आपको हवाला इसका चाहिए तो तफसील के साथ तो बिहार नरवार वॉल्यूम नंबर 53 बाबुल फितन एक एक लफ्ज आपको मिल जाएगा जो मैं बयान कर रहा हूँ बिहार नरवार
वॉल्यूम 33 बाबुल फितन, तफसील से देखिएगा कि आपको मिलेगा। ताज जो होता है उसको सजाया जाता है और उसके ऊपर एक पंखड़ी सी लगाई जाती है, वो खूबसूरती के लिए। ठीक, अब आप देखें, जब इससे अली का खत मिला, इसने अमामा उतारा और उसकी पंखड़ी बना के अमामे में रखा और फिर इसने अमामा रखा सर पे। अब वो यहाँ पे अली का खत है, उसने कहा ये क्या है? कि अली का खत है, सर का ताज बन के जाएगा। सर का ताज बन के जाएगा। चला साहब यहाँ से, शाम पहुंचा, बाग में बैठे थे 4 बंदे, नाम नोट करें, अबू आवर, अबू हुरैरा, मरवान बिन हकम, अमर इब्न यास। ना लुत्फ बोलेगा जिनमें इनकी रिश्तेदारियां पसंद, पता है कि इनकी रिश्तेदारियां हुकूमत से क्या क्या है। अबू आवर, अबू हुरैरा, मरवान बिन हकम, अमर इब्न यास, ये बैठे थे। बैठे बैठे इनकी निगाह पड़ी दीवार पे जो बाग की थी, दीवार के ऊपर सर नजर आया। इन्होंने कहा ये ऐसा है कौन? इतना लंबा आदमी कौन है ये, किधर से आया ये? तो ये थे तो मस्खरे, चलो मजे लेंगे इससे। बाग से निकले और आके कहने लगे कि हल इंदका खबरुन मिनस समा, आसमान की खबर है? उसने कहा खबरें तो बहुत है, आसमान की बुलंदियों से भी बुलंद एक अली है जो तुम्हारी मौत बन के आने वाला है। आसमान की बुलंदियों से भी बुलंद एक अली है जो तुम्हारी मौत बन के आने वाला। पहला ही जवाब ऐसा था कि पोपट लाल की तरह दुनिया हिल के रह गई, दुनिया हिल गई सारे की। अब भैया कोई और भी तो नाम दे रहा, उसमें तो एतराज नहीं कर, मेरे तो टाइम के पूरी पूरी मजलिस पर डाल रहे हैं लोग नाम ले लेके। मैं तो खाली कहा कि दुनिया हिल गई। जवाब सुन के जो जवाब उसने दिया, इन्होंने कहा भाई कहां से आया है, किधर जाएगा? अब सुनिएगा वो क्या कहता है। वो कहता मिन तक़िय्यिन नक़िय्यिन ज़किय्यिन सालिहिन हादी। किधर जाएगा? कहना दई इब्ने दई रज़ील ज़लील खबीस मुनाफिक, तो उसकी तरफ से आया हूं जो तक़ी है, नबी है, ज़की है, सालेह है, हादी है। किसकी तरफ जाएगा? तो उसकी तरफ जो दई इब्ने दई है, जो दई इब्ने दई है। ये दई, दई का उर्दू में तर्जुमा होता है जो होता किसी का है। उसकी तरफ जा रहा हूं जो दाई इब्ने दाई है, रज़ील है, ज़लील है, खबीस है, मुनाफिक है, उसकी तरफ जाना है। पहला फिक्रा शायद वो समझे ना समझे, दूसरे को समझ के जाएगा काम। उन्होंने कहा कि वो दरबार है सामने लगे जाओ, ये जितनी भी आपने क्वालिटीज बताई ये सब मांग लेंगी, जाओ। चला दरबार के वहां रुक गए। अंदर पैगाम पहुंचा कि भाई तुमने जो अली को ललकारा था जवाब भेजा उन्होंने। भेज कर किसी को जो ले आए, गया है घर का, लाओ जी दे दो। कहते कि अली का था तुझे दे दूं? उन्होंने कहा चलो दरबार में चलो। फिक्रा देखिए हाथ जुड़े हुए हैं, फिक्रा सुनिए कैसे। मैंने हवाला दे दिया किताब का। उन्होंने अल्लाह मुझे से एक खता लिखा कि वो दरबार में नहीं है। जब उससे कहा कि दरबार में चलो, तो उसने कहा तेरा दरबार नजीस है, मेरी जुतियां पाक है। तो कहा था खत दे दो। उसने अपने बेटे को भेजा, मिस्टर जेजी तुम ले आओ। उसने कहा, मैंने कहा दई इब्ने दई, तो तुझे दे दूं?
तो वो हमारे पास आया, उसने कहा कि भैया चलो भाई जब पैगाम लाए हो तो 2 पैगाम आगे पहुंच गए अंदर। कहा कि सलाम करो। किसे? कहा अमीर। किसका? का मोमिनों का। कहा भैया उनका मोमिन है हम, और हमारा अमीर से बया है किसने? मैं अपने अमीर को तो कूफे में छोड़ के आया हूँ। कहा अच्छा वो तो उन्होंने कहा हाकिम शाह ने भैया इसे जल्दी से निपटाओ, इसका काम वाम इसे भेजो यहाँ से। लाओ भाई क्या खतरा है कि लाओ, और खत लिखा और उससे कहा कि भाई जवाब लिखा उसने हमारे यहाँ से, कहा भैया जल्दी लिख के इसका रवाना करो यहाँ से, ये जब तक रहेगा फसीहत करता रहेगा। जवाब में उसने लिखा कि ये आलिम से लड़ने के इरादा आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि अरब के 2-4 पढ़े लिखे आपके साथ है, पूरी जहालत मेरे साथ है। 2-4 पढ़े लिखे आपके साथ, पूरी जहालत। मौला ने क्या कहा कि काश ऐसे मेरे पास होते। वो थे तो बातिल के तो, लेकिन थे बड़े पक्के, हटे नहीं। तो कहा कि 2-4 पढ़े लिखे आपके साथ है, पूरी जहालत मेरे साथ। और आप मुझसे ऐसे भी इसलिए लड़ सकते कि मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है जैसे आसमान में सितारे, मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है जैसे जमीन में बिखरे राई के दाने। इतना बड़ा लश्कर लेके बैठे हो, आप मुझसे कैसे लड़ेंगे? आपके पास तो कोई है ही नहीं। उसने जवाब दिया मुहर्रर लगा इसके हवाले के, भैया जाओ अपना काम करो। और उसने खत खोला। अब ये हाकिम शाम तक से उतरा और करीब आगे कहता कि भाई अली भी बादशाह और मैं भी, वहां की हुकूमत अली के पास, यहाँ की मेरे पास। एक हाकिम का खत दूसरे के नाम, तू कौन है बीच में से खोलने वाला? उन्होंने कहा मेरे मौला को सहमत दूंगा मेरे खत जवाब का, तेरा जवाब तो नहीं देंगे। इसलिए कि मेरे मौला ने कहा कि वो है जो फसीह भी है, बलीग भी है, शायर भी है, फिर बदी शेर कहने वाला, शायरी करने वाला। कब अच्छा तू देगा मेरे खत का जवाब? कहा मैं दूंगा तेरे खत का जवाब। क्या दे दे मेरे खत का जवाब क्या है? उसने पहला फिक्रा लिखा था, ए अली तुम्हें लड़ने का इरादा छोड़ दे, मेरा लश्कर आसमान में दिखने हुए सितारों की मानिंद है। इसने पलट के कहा तेरा लश्कर अगर सितारे हैं तो आफताब विलायत है मेरा अली। जब आफताब निकलता है तो तारे छुप जाते हैं, जब विलायत का सूरज निकलेगा तो सब खत्म हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे। तो कहता कि इतना है जितने राही के दाने, तो अली ने मालिक जैसा मुर्ग पाला है। जो तेरे राई के दानों को चुन चुन के खा जाएगा। तो कहता सब अली। अब इन्होंने कहा कि भैया इसे कुछ करो भाई इसका। हमारे आज और भैया महमूद रज़ा खान साहब का फिक्र मिंबर से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनका फिक्र बाद में बताऊंगा। इसके बारे में कहते क्या, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। जो उनके नाम से वाकिफ है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शायद नौजवान में ना देखा हो, महमूद रज़ा खान साहब के बिला अल्लाह मकामो, बहुत बड़े खतीब आलिम गुजरे हैं। वो इसके अमरयास के बारे में वो कहते थे, इसको चाबी मिल गई भैया कुछ करो इसका, ये तो जीने भी दे रहा है। अमरयास ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा ये बता रहा कि जो तेरे पास की ऊँटनी है कहाँ से चुराई थी? फिर ये मेरी है, चुरा के ले आया। अब दरबारी में तो साहब अली का कासिद चोर, कूफे से आया, चोरी करता है। चलो काजी साहब के पास, उलझा दिया। अब पता नहीं कि उलझाया कि उलझे। चलो साहब, काजी साहब क्या हो, उसके हाथी में शाम कहना चलो भला करना, मैं ले जाओ भाई से काजी के पास। और मैं काजी चलो, ऊँटनी भी ले गए, रेजा भी ले गए, काजी साहब के चले गए। काजी साहब ने काजी मुकद्दमा
کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے آس کہتا ہے میرا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد جو اٹھنی ہو میڈیا سے چرائی ہے، گواہ ہے بولے کٹ گھر میں گواہی شروع، تریما نے کہا کوئی اور گواہ ہے تو وہ بھی آئے، قاضی صاحب سے کہا جتنے گواہ بلوائے، گواہیاں ہوئی کا مکمل کہا، تریما نے کہا حکیم شام سے بھی پوچھ لو گواہی دیتا ہے کہ اس کے حق میں کہ نہیں، حاکم شام کو بلایا کہ بھئی آپ ہمارے آس کے حق میں گواہی دیں گے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا بندہ ہے، سیٹنگ تو ساری ہماری ہے، کہا جی بالکل گواہی دیں گے، صاحب یہ چور ہے علی کا ناصر، اونٹنی چرا کے لیا ہمارے آس کی، مقدمہ گواہیاں ہو گئی، اب قاضی صاحب نے تریما سے اس کے بعد اتنے گواہ تمہارے پاس ہے، اس نے کہا جی ہے، لاؤ، کیا چل کے نہیں آ سکتا گواہ، آپ کو چل کے جانا پڑے گا اس کے پاس، قاضی صاحب اترے تک سے تو بونے، پستا پر ٹھیک ہے بونے، چلے صاحب کہتے جیسے وہ کھڑے ہوئے تریما نے انگلی گھمانی پکڑ کے آ جاؤ، چلو کہاں ہے تمہارا گواہ، ناکے کے پاس آ کے رک گئے، قاضی نے کہا گواہ کدھر ہے، کہا یہی تو ہے، بھائی یہ تو جانور یہ کیسے گواہی دے گا، کہ یہی ہے گواہ، کہا صاحب کیا، کہا انہوں نے سب نے گواہی دی کہ یہ اونٹنی ہمارے آس کی ہے، اب ذرا دیکھو یہ اونٹنی نہیں ہے، کہا یہ تو اونٹ ہے اونٹنی نہیں، کہا میرے مولا نے صحیح کہا تھا، تریما جہاں جا رہا ہو دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو وہ چوریاں بہت کرتے ہیں، دوسرا انہیں لڑو مادہ کی طرح صحیح کہا تھا، کل آپ سمجھے کہ میں نے نیزہ باہر نہیں چھوڑا، جوتیاں باہر نہیں چھوڑی، تمہارا کیا بھروسہ، تم جوتا اٹھاؤ بغل میں دباؤ، یہ گئے اور وہ گئے، اب اس نے جواب دے دیا، تم مجھ سے للکارا ہے لڑنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جنگ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی حدود میں آئی، 6 مہینے چلنے والی جنگ صفین، سب سے بڑی جنگ ہے تاریخ اسلام، 6 مہینے تقریباً یہ جنگ چلی ہے، اور ادھر سے لشکر یہ جنگ شاید میں نے پڑھا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نقشہ اس کا، صفین ایک ایسی جنگ ہے جس میں امام حسن نے بھی حملہ کیا، مولا علی کا برہیم، حضرت عباس، امام حسن کا بھی حملہ ہے جنگ صفین میں، ان لوگوں نے دیکھا کہ صرف قلم ہی نہیں تلوار بھی چلا سکتے، شجاع عرب کے بیٹے ہیں، یہ علی ہے، چاہے 22 سال کی عمر ہو بدر میں یا 60 کی ہو صفین میں، جو کلیجہ تھا وہی ہے، جو تلوار تھی وہی ہے، علی تو علی ہے، اور اگر
کوئی نام میں علی ہو اور صفات میں نبی، نام ہو علی اور صفات ہو نبی کی، صورت ہو تو نبی کی، سیرت ہو تو علی کی۔ ایسا بیٹا کائنات میں اللہ نے حسین دیا۔ جتنے بیٹے نام علی ہے، علی اکبر، کہتے ہیں کہ بی بی زینب نے لے لیا تھا، کہا کہ یہ تو مجھے دے دو۔ پرورش کس لیے؟ علی زینبی کے نام سے سب جانتی ہیں، زینب والا علی۔ پہلے مدینہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ زینب کا بیٹا پرورش کیا۔ اور یہ بزرگان جو صاحبان اولاد ہیں وہی فقرہ سمجھے، جن کی جوان بیٹے ہیں کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ شاید آپ بہت معذرت کے ساتھ آپ ابھی خود جوان ہیں، لیکن یہ فقرہ بزرگان کو سمجھے گی۔ امام حسین کا ہے نا فقرہ کہ جب آپ آئے تو حسین کرسی پہ بیٹھے، کہا بابا اجازت دیجیے۔ حسین کرسی سے اٹھے اور کہا کاش تم صاحب اولاد۔ فقرہ ہے امام حسین نے کہا، لیکن بزرگان کی آہ نکل گئی، جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر جب بیٹا 18 سال کا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے مرنے جانا تو باپ کیا کہتا ہے؟ کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہارے کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا۔ فضائل آپ نے میری توقع سے زیادہ بہتر سنے، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، لیکن جو مال مجلس ہے وہ تو یہی ہے۔ جو بی بی آئی ہے نا وہ مال لے کے، وہ فضائل کا دریا نہیں دیکھتی، آنسو کا قطرہ دیکھتی، کس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ دو بہنوں کے تذکرے میں کروں گا، مسائل ختم کر دوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، بات کے ذاکرین پڑھیں گے۔ اب یہ فقرہ میں نے بزرگان کے لیے کہہ دیا، انتہائی نکل گیا۔ جو نوجوان آپ کے لیے خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، بہنیں ہیں تو ان کے بھائی سلامت رہے۔ کسی بہن کا مقدر صغرا کے سر پہ صحرا دیکھنا نصیب کرے۔ ہر بہن کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کے سر پہ صحرا سجے، وہ بلائیں لیں، صدقہ اتاریں، قرآن کے نیچے سے نکالیں۔ تو تمہاری بہنوں کے ارمان ہے تو کیا صغرا کے ارمان نہ ہوں گے؟ کتنے ارمان تھے صغرا کو کہ جاتے وقت کہنے لگی بھیا یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس پہ کھڑے ہو جائے گے۔ کھڑے ہو گئے تو نقش پا بنے، کیا؟ جب یاد آئے گی انہیں دیکھنے۔ نقش پا کو دیکھ کے جینے والی صغرا خط لکھتی ہے، وہ ہر سال میں آپ کو سنانے جاتا ہوں، مجھے پڑھ دیتا ہوں چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ اب لکھتی کیا تھی؟ حسین جب خط دے کے خیمے میں گئے صغرا کا تو کہا کہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ تمام بیویاں جمع ہو گئے، آ جاؤ مدینے سے صغرا کا خط آیا ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اور آپ کی بیٹیاں، میری بیٹی روزانہ مجھے ویڈیو کال کرتی ہے۔ یہ تو جذباتی فطری مسائل ہے۔ 7 سال کی ہے میری بیٹی، روزانہ ویڈیو کال کر کے پوچھتے ٹھیک ہے؟ میں کہا ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ تو جب میری بیٹی مجھے اتنا یاد کرے کہ حسین کی بیٹی، اور کوئی ویڈیو کال تو کر نہیں سکتی، خط لکھ سکتی تھی اپنے بابا کو۔ خط کاسکول میں پہنچ گئے حسین خیمے میں، لکھا تھا بیمار بیٹی بابا کو سلام کہتی ہے۔ سارا خط میں اسے پڑھوں گا۔ علی اکبر کے لیے کیا لکھا؟ علی اکبر نے حضرت عباس کے لیے بھی لکھا، حضرت علی اصغر کے لیے لکھا، بی بی زینب کے لیے لکھا، لیکن علی اکبر کے لیے لکھا کہ بابا اکبر سے کہہ دینا جب کبھی تم سر پہ صحرا سجانا اکبر، میرا بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم نے مصروف و شادی میں نہ رونے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، تیرے آنے سے پہلے جو میں مر جاؤں اپنی بارات میری قبر میں۔
दूंगा। खुदा तुम्हारी जवानियां सलामत रखे, तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रहे। हाँ मेरे भाई, मेरे अरमान है। एक बहन का तस्करा है, दूसरी बहन का जिक्र सुन लीजिए। अब जब अली अकबर चलने लगे, पूरी शहादत नहीं, इस पर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। जब अली अकबर चलने लगे, कभी लैला उतरती थी, कभी कुलसुम उतरती थी, कभी ज़ैनब उतरती थी। बीवियों से जुदा होके जब चले तो अकबर ने महसूस किया, खुदा तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, कि किसी ने पीछे से दामन पकड़ा है। अकबर ने मुड़ के देखा, एक 4 साल की बच्ची कहती थी, भैया चचा तो चले। शहादत में अगला फिक्र सुनिएगा, ए भैया चचा तो चलेंगे, अब आप किसके भरोसे छोड़े जा रहे? खुदा की कसम मक्तल के अकबर मुड़े, सकीना को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा नहीं कहता, ए सकीना जैसे सुगरा अकबर के बगैर रह रही है, वैसे तुम भी अकबर के बगैर रह लेना। ये कह के चले मुंह पर देखेंगे जो रोने आए हैं। इंसान सर पे हाथ रख के कब बैठता है? जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, जब सब्र का पैमाना छलक जाता है। इमाम मासूम हुसैन ने सुबह से लाशों पे लाशें उठाए, लेकिन हुसैन कभी ऐसे नहीं बैठे, किसी के लाशों पे ना बैठे। लेकिन जब अकबर गए, हुसैन ने कमर पकड़ी, इसलिए कि अब्बास के जाने से कमर टूट चुकी थी। अभी पीछे पीछे चले कि फिर से दौड़ी आई, मौला सकीना। हुसैन कहने में आए, सकीना को देखा, हुसैन सर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे सीने पे सोने वाली लैला से कह, लैला खुदा माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, मुसल्ला बिछा दो। लैला ने मुसल्ला बिछा दिया। ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझे मिला दे। दुआ कबूल हुई। अकबर को आता देखा, हुसैन बोले, अकबर मेरी सकीना बेहोश हो गई। अकबर दौड़े में आए, सकीना को गोद में उठाया, आंसू के कतरे गिरे, आंखें खुली, लिपट गई। भैया अकेला शान। आप हो चुके हैं, करने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने अकबर को लाशा कैसे उठाया, नेज़ा लगा, हुसैन कमर पकड़ के गए। लाशा कैसे उठाते थे हुसैन? जो जमीन पे बैठते थे, लाशों को उठाते थे, खेने में ले आते। आम का लाशा उठाया, ले आए। हबीब का लाशा उठाया, ले आए। अब अकबर का लाशा कैसे उठाए? ऐसे उठाने के लिए कमर में जोर हो। हुसैन की कमर तो टूट चुकी थी। अकबर का लाशा उठा रहे तो उठा नहीं था, उठाना चाहते तो लाशा उठ नहीं रहा था। जब वो लाशा न उठा, हुसैन खड़े हुए, अपने हाथों को अकबर के बगल में डाला, उठाना चाहा, अब भी लाशा न उठा। जमीन पे लिटाया, सराहने गए, पीछे से बाजू पकड़े, अकबर के लाशों को बुलंद किया, लेके चले। एरिया जमीन थी, आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों। खेमे में लाशा गया, हुसैन ने देखा सब है, लेकिन लैला नजर नहीं आती। ए अम्मा फिजा, अकबर की मां लैला, फिजा खेमे में गई। अजीब मंजर था, सर के बाल खुले, कभी खेमे की ये तरफ, कभी खेमे की वो तरफ। फिजा ने बाजू पकड़ा, ए शहजादी क्या हुआ? कहा मैंने सुना मेरा अकबर मारा गया, मेरी आंखों का नूर, मेरा लाडला बाजू पकड़ के लाई, अकबर की लाश पे गिराया। ए मेरे लाल,
آپس میں کر رہے تھے ستم کرے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو مرنا ہے اس جوان کا مرنا حسین سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو کانٹے پڑے ہیں کاسے اس کی زبان پر لیکن ترس نہ کھائیو سرور کی جان پر پیچھے سے چھپ کے وار کرو اس جوان پر ہوگا یہ وار مطلبی خاندان پر بچ کر نہ جانے پائے یہ تصویر مصطفیٰ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو ہم شکل مصطفیٰ ہے نرالا ہے یہ جوان یہ بھی رہے خیال کے آلہ ہے یہ جوان صحرا کے پورے گھر کا اجالا ہے یہ جوان بنت علی کی گود کا پالا ہے یہ جوان اس دولان میں ہے بسا دل حسین کا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ کو نیزا جوان لال کے سینے میں گاڑ کو زہرا کے اور علی کے گلے کے کپاڑ ہو جلدی کرو حسین کی سانسیں اتارو مر جائیں گے حسین اگر یہ جدا ہوا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو مٹی میں جب ملے گی یہ دولت حسین کی ایک پل میں ٹوٹ جائے گی حسین کی باقی نہ ہو
مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو نیزا جوان لال کے دل پر لگا دیا گھوڑے سے ظالموں نے زمین پر گرا دیا مٹی میں مرتضی کے لہو کو ملا دیا پردیس میں حسین کو بے کس بنا دیا پھر بھی یہ شور فوج یزیدی میں نہ رکا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو وہ آپس میں کر رہے تھے ستم کریے مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو مقتل کی سمت دوڑ کے جاتے رہے حسین آنکھوں سے خون کے اشک بہاتے رہے حسین گرتے تھے جب تو خود کو اٹھاتے رہے حسین رو رو کے یہ صدا بھی لگاتے رہے حسین کہ عباس فوج شام کا نعرہ سنو ذرا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے کریے مشورہ زید زید السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به